گناہوں کی بات بڑی سختی سے لگی ہوئی ہے۔ میرے سامنے کوئی گناہ بڑا ہے، آپ کے سامنے کوئی ہے، آپ کے سامنے کوئی ہے۔ سب لوگوں کے اندر نفس نے بہت زبردست قسم کی آگ لگائی ہوئی ہے۔ میری کمزوری اگر بد نظری نہیں ہے نا تو مجھے میرا نفس شیطان اس طرف نہیں چھڑتا۔ جس آدمی کی جو کمزوری ہوگی نا اس میں وہ آگ لگا دے گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت چھوٹی عمر سے نظر کی حفاظت دی ہے، بہت بچپنے بہت زمانے سے۔ میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، میرے لیے بد نظری سے بچنا میرے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی مجھے ایک دفعہ کہہ رہا جی بڑا پریشان ہو، میں نے رضی صاحب سے کہا کہ مجھے اس مسئلے میں کبھی کوئی سختی نہ اٹھانی پڑی نفس پر، تو حضرت نے فرمایا کہ نفس اس آدمی کی اس کمزوری کو نہیں چھیڑتا جس پہ سمجھ آتا ہے کہ اس پر کنٹرول قابو کرنا مشکل ہے۔ اس کے سامنے اسی بیماری سے جو اپنے اندر عجب پیدا ہوگا نا اس کو چھیڑ دے گا۔ نہیں سمجھے کتنا نقطہ ہے یہ؟ یار میں اتنا بزرگ آدمی ہوں، بس اب اس کو پکڑ لیا اس نے، یہ آگ لگا دی اس کے اندر، حقارت پیدا کر دی، دوسرے کو ہلکا لوکا سمجھنے کی نفسیات کو بیدار کر دیا۔ اب آئے روز اپنے اندر جو خیالات اٹھ رہے ہیں وہ بڑھائی کے اٹھ رہے ہیں، بڑے پن کے اٹھ رہے ہیں، لیکن اس بڑے پن کے خیال پر اتنا بڑا حجاب ڈال دیا کہ اس طرف اس کو سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں مل رہا۔ تو سمجھ آیا آپ کو؟ تو باطن کی دنیا میں جو آگ لگی ہے نا وہ سالک کی فقیر کی اس بیماری پر لگی ہے جو بیماری اس کا ایک مسئلہ ہے۔ اب دوسرا آدمی کہتے ہیں یہ کوئی مسئلہ ہے جس پہ اتنا پریشان ہے، یہ اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے نا جی۔ اب اسی طریقے سے یہ جو بد نظری ہے، اس بد نظری سے جو چیز پیدا ہوتی ہے نا وہ حد درجہ بندہ حرص پیدا ہو جاتی ہے آدمی میں، حرص۔ اب یہ حرص کا مرض ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہر ایک عورت کو، ہر ایک بے ریش کو دیکھنے کا نہ ختم ہونے والا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اس میں۔ یہ اکثر جو مرد طلاق دیتے ہیں نا یہ اپنی بیویوں کے ساتھ گھروں میں لڑائیاں کرتے ہیں، بات بات پہ جھگڑے کرتے ہیں، الجھتے ہیں، اس کا بنیادی سبب جو ہوتا ہے نا وہ بد نظری ہوتی ہے۔ امرد لڑکے بے ریش لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس مجلس میں خوش رہنا، یہ آگ لگی ہوتی ہے اندر۔ اس لیے ایسے آدمی کو نا اپنی بیوی کو یہ بات تاکید سے کہنا کہ آپ بناؤ سنگھار کر کے رہا کرو میرے لیے، یہ اس بیوی کا بہت بڑا صدقہ ہوگا، یہ اس خاتون کا بڑا صدقہ ہوگا کہ یہ ایک سبب ہے اس کا بد نظری سے بچنے کا، یہ ایک سبب ہوگا اس کا گناہ سے بچنے کا۔ ورنہ یہ آگ لگ جاتی ہے اندر، یہ آگ لگتی ہے اور ایسے لگ جاتی ہے کہ اس بیماری کو یہ پروان چڑھاتی رہے گی اور یہ اس آگ میں جلتا رہے گا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ گیا نا کہ اس دل پر غفلت کی اس قدر تہ جم جائے گی کہ پہلے تو اس بد نظری کی وجہ سے اس میں کچھ ندامت پیدا ہوتی تھی کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، پھر ایسا آئے گا کہ ایسا انقباض شیطانی قائم ہو جائے گا کہ اس گناہ کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔
جیسے آج کے دور میں ہو رہا ہے. اب بپردگی بہت ہو گئی ہے نا، بے حیائی بہت ہو گئی ہے، یہ موبائل میں بد نظری بہت ہو گئی ہے. اس کو اتنا دیکھا اتنا دیکھا اتنا دیکھا کہ اب اس گناہ کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے. اب اور چیزیں بہت آ گئی ہیں سامنے. پہلے کوئی عورتیں بے پردہ ہوتی تھیں تو کسی مولوی صاحب کو دیکھ کر نہ سر پہ پردہ کر لیتی تھیں. جی، مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ اصل مرد سمجھتی مولوی کو ہیں، وہ اس لیے پردہ کرتی تھیں کہ مولوی کو مرد سمجھتی تھی، اور باقی جو لوگ ہیں وہ سارے نامرد ہیں، اس لیے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس کی. لیکن آج بے حسی اور بے غیرتی اور بے حیائی کا سیلاب اس قدر آ گیا نا کہ یہ تمیز بھی ختم ہو گئی ہے. ابھی کسی مہذب، کسی شریف آدمی کو، کسی دیندار آدمی کو دیکھ کر کچھ حیا کر لے، وہ بھی نہیں ہے. بہرحال وہ جو گناہوں کی آگ لگ گئی ہے نا اندر، اور وہ ٹھنڈی نہیں پڑتی. اب اس کے طریقہ علاج کے لیے نا تمام مشائخ نے اپنے اپنے طریقوں سے اس کا علاج کیا. لیکن ایک بزرگ نے اس میں ذات کے معارف میں لکھا ہے، کہ نفس ایک تاریک غار ہے، اور اس کے اندر اٹھنے والی گندی آرزوئیں جو ہیں، گندے رمان جو ہیں، ان کی مثال ہے حشرات کی، کیڑوں کی، درندوں کی، کہ اس غار کے اندر پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں. اور یہ جو لوگ تھوڑی سی تلاوت کر کے یا زبانی چند بار تسبیح پڑھ کر بےغم ہو جاتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے اس تاریک غار کے باہر یہ لاٹھیاں برساتے ہیں. اندر غار کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اس کے لیے فرمایا کہ اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے باطن میں ذکر کرے، کیونکہ گناہ کی جو بھی قسم ہے نا، بد نظری ہے، جھوٹ ہے، عیب جوئی ہے، تنقید ہے، تحقیر ہے، عجب ہے، تکبر ہے، لالچ ہے، ہرس ہے، حب دنیا ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے، یہ جتنی بیماریاں ہیں نا، یہ سب اندھیرے کی قسم سے ہیں، ظلمت ہے یہ ساری. اب اندھیرا دور کرنے کا کیا علاج ہے؟ روشنی. اندھیرا دور ہوگا روشنی سے. اب جس وقت یہ لطیفہ اس میں ذات قلب پر جب ذکر کرتا ہے نا آدمی، تو یہ اندر شمع جلاتا ہے، لائٹ جلاتا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ اس کو ذکر کا ادراک ہو یا نہ ہو. جب گناہوں سے تنفر پیدا ہو جاتا ہے نا، اور بندے کی طبیعت معمول پہ آنا شروع ہوتی ہے، فرمایا یہ روح ذکر کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بندے میں تنفر پیدا ہو گیا ہے. یہ جو تنفر پیدا ہوا گناہوں سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ روح ذکر میں مصروف ہو گئی ہے، نفس ذکر میں مصروف ہے، اس لیے دلچسپی نہیں ہے. اس لیے اس سے دلچسپی اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں. تو باطن کے ماحول میں جتنی بھی گناہوں کی کثرت کے خیالات آتے ہیں، وہ کوئی بھی گناہ آتا ہے، اسی بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض بیماریاں جیسے ظاہری ہیں نا، جیسے بد نظری کرتا ہے بندے کو پتہ ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے پتہ ہوتا ہے، غیبت کرتا ہے پتہ ہوتا ہے، اور بہت سے ایسے گناہ ہیں جن کے بارے میں آدمی کو کچھ ادراک سمجھ ظاہری طور پہ ہوتی ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں. اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں اچھے اچھے لوگوں کو موت تک پتہ نہیں ہوتا. ان میں جیسے عجب ہے، تکبر ہے، حرص ہے، لالچ ہے، جی، اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے، بزرگ سمجھنا ہے، نیک سمجھنا ہے، مخلص سمجھنا ہے، عامل سمجھنا ہے، عابد سمجھنا ہے. یہ باطنی چیزیں ہیں ساری، اور یہ بھی کبائر میں سے ہیں.
تو جس مرض کا اگر غلبہ محسوس کرے اپنے اندر تو ذکر اس ذات کو کرتے ہوئے اللہ سے اس بیماری کے سلب کرنے کی التجا کرے. یا اللہ تو نے یہ بیماری بھیجی ہے میرے پیچھے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اس سے میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں، میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اب یہ اپنی ہمت سے اپنے ارادے سے جس حد تک کوشش کرے کرتا رہے. اب یہ جو ذکر کی نورانی شعائیں نا، یہ اس ظلمت پہ پڑھ کے اس ظلمت کو ایک دن خاکستر کر دیں گی، اس کو جلا دیں گی، اس کو ختم کر دیں گی اس کو. پھر یہی بندہ ہوگا نا، اس کو قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان والا نفس دے دیں گے، اطمینان والا. اب حسین لڑکیوں کے طائفے پاس سے گزریں گے، اس کے قلب و روح پہ کوئی اثر نہیں ہے. ورنہ گندی نالی میں پڑی ہوئی کتیا جو ہے نا، یہ سی بیماری ہے. ایک اللہ والے کی خدمت میں ایک مرید آیا تو اس نے کہا حضرت میں نے دوسرا نکاح کرنا ہے. شیخ نے فرمایا کہ آپ نے اس وقت تک نکاح نہیں کرنا دوسرا جب تک میں نہ کہوں آپ کو. روحانیت کے سبق میں ایک بات پکی یاد رکھیں، جس مرید کے شیخ سے قلبی اتصال ہوتا ہے نا، اس کی تربیت کے لیے اللہ رب العالمین شیخ کے دل پر کچھ نہ کچھ چیز القاء فرماتے رہتے ہیں، القاء ہوتی رہتی ہے، اور وہ اس کی رہنمائی پہ ہوتی ہے ساری چیزیں. اس لیے فرمایا کہ سالک کو کبھی کیوں نہیں کہنا چاہیے. جیسے ڈاکٹر نسخہ تجویز کر دے کہ یہ استعمال کرو نا، تو کوئی مریض ڈاکٹر کو اٹھ کے کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ کروں، میں نہ کروں، میں فلاں دوائی کھا رہا ہوں. جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے لکھا کہ حضرت مجھے حزب البحر کی اجازت دے دیں، اور خود حضرت نے حزب البحر لکھی، حزب البحر کے عامل تھے، پڑھتے تھے. تو جیسے درواز صاحب کل کے نہیں میں پڑھ لوں. تو حضرت نے فرمایا نہ، کبھی لکھی جو آپ نے، تو میں نے لکھی ہے نا، تمہارے لیے اتنی لکھی نا، ابھی آپ کو جو وظیفہ دیا وہ کرو. نہیں تو کیوں نہیں، بیس نہیں. مرید نے سوچا کہ شیخ کی 4 بیویاں ہیں اور مجھے دوسری بھی نہیں کرنے دے رہے، یہ کیا وجہ ہے؟ ایسے دل میں خیال آیا. عرصہ دراز تک یہ سوال آتا رہا، لیکن آگے سے زبان بند ہوتی رہی کہ نہیں پوچھتا. عرصے کے بعد کہا حضرت آپ نے مجھے منع کیا تھا، سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہ آپ نے مجھے کیوں منع کیا. اگر معاف فرما دیں تو مجھے اس کا. فرمایا میں روحانی طور پہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیرے اندر جو ہے نا حرص کا مرض بہت زیادہ ہے. بیماری کا علاج بیماری سے نہیں کیا جا سکتا. بات سمجھے نا، یعنی تیرے اندر حرص بہت زیادہ ہے. اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ دنیا بھر کی جتنی حسین لڑکیاں ہیں نا، ان کو سارے کو سب تیرے ساتھ جوڑ دیا جائے نا، تیری نگاہ پھر بھی کسی گندی نالی میں پڑی ہوئی کتیا پر ٹھہری رہے گی. تو میں آج کل جو تیری تربیت کر رہا ہوں، تو جو توجہ دے رہا ہوں، وہ تیرے ایک بیماری پہ دے رہا ہوں جس کو قرآن کہتا ہے شح. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ فرماتے ہیں جو شح سے بچا دیا گیا. شح کہتے ہیں حرص مال بخل کو، جس میں حرص بھی ہو اور بخل بھی ہو، اور یہ دونوں بیماریاں خطرناک ہیں.
اب جب وقت تک ازالہ امراض نہ ہو جائے اس وقت تک آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اس سے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں یہ کر لوں تو ٹھنڈ پڑ جائے گی، یہ کر لوں تو ٹھنڈ پڑ جائے گی. نہیں ہے. تو ہم یہ جو ذکر مراقبہ ہے نا، ہمارے طریقے میں تو اتنا آسان طریقہ یہ ہے، لیٹا رہے آدمی، دل میں مصروف ہو جائے. اللہ اکبر. اسی مکہ مکرمہ میں مقیم میرے توجہ کے پیر اور بہت محسن اور مہربان، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، حاجی الحرمین حضرت حاجی الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہی مکہ مکرمہ میں آرام فرما ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے ان کے. میرے پاس وہ ٹھہرتے تھے کئی دن. لیٹے اٹھ کے جماعت کی نماز کھڑے ہو گئے جا کے. کئی بار ایسے ہی ہوتا، لیٹے بس نماز پہ کھڑے ہو گئے. اب آنکھیں بند ہیں، بستر بھی اوڑا ہوا ہے، اور وہ لمبی رات گزر گئی ہے. مجھے کہتے پر میں تو ذکر ہی کرتا رہنا، پھر ذکر کرتا رہنا، ذکر کرتا رہتا ہوں. اللہ اکبر، ذکر کرتا رہتا ہوں. تو ہمارے طریقے میں تو کسی حیت کی ضرورت ہی بھی نہیں ہے کہ آپ کسی طریقے سے بیٹھ جائیں گے. اجتماعی مجلس تو الگ بات ہے. آپ باطن کی اس گناہ کی سختی کو دور کرنے کے لیے لیٹے اللہ سے التجا کرتے رہیں، بیٹھے التجا کرتے رہیں، چلتے پھرتے التجا کرتے رہیں. یا اللہ میں بہت زیادہ مریض ہوں، میں بہت زیادہ قابل اصلاح ہوں، میں بہت زیادہ محتاج اصلاح ہوں، اللہ میری اصلاح کر دیں. تو اللہ کے نام کو جتنا غور فکر تدبر سے دھیان سے کریں گے نا، انشاءاللہ اس کی ہماری اصلاح ہوگی. اس لیے حفاظ کو خاص طور پر اور غیر حفاظ بھی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ نفلی نمازیں ذرا جہر سے پڑھیں اور قرآن کو بالترتیب پڑھیں. قرآن کریم کو نمازوں میں بھی بالترتیب پڑھیں اور نوافل کے اندر بھی، اور اہتمام سے پڑھیں اور ذرا اونچی آواز سے پڑھیں. کیونکہ اونچی آواز سے یہ جو مشائخ جہر ذکر کراتے ہیں نا جی، یہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اس سے غفلت دور ہوتی ہے، غفلت ختم ہوتی ہے، اس سے ظلمت دور ہوتی ہے اس سے. تو تلاوت قرآن کریم کا بھی اسی طریقے سے اہتمام ہو. تو گناہوں کی آگ بجھانے کے لیے ذکر اس میں ذات قلبی اکثیر کا درجہ رکھتا ہے، اور اندر میں ڈوب کے ذکر کرنا یہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے، بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. تو اس لیے اس سفر حرمین شریفین کے اندر خاص طور پر حفاظ ایک تو قرآن کثرت سے پڑھیں، دوسرا وقوف قلبی زیادہ کریں، دل کا خیال بہت زیادہ کریں. اور حرم شریف کے اندر دو چیزوں کا اہتمام تو بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ. ایک نظروں کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، اندھا بن کے چلے آدمی. اور دوسری بات وقوف قلبی، دل پر خیال رکھ کر دل کی پوری نگہبانی کرنا، دل پر پورا خیال رکھنا کہ کہیں اس کے خیالات ادھر ادھر نہ ہوں. اللہ اللہ اللہ، بس طواف کے دوران بھی، طواف کے بغیر بھی پوری حضوری کے ساتھ حرم میں چلنا ہے، اور دل پہ خیال رکھنا ہے. گاڑی میں بیٹھیں سر جھکا لیں سیٹ کے ساتھ، بس اللہ کے ساتھ مصروف ہو جائیں. ادھر ادھر دیکھنے سے جھانکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ ہے نہیں ہے بالکل. تو اللہ تعالی ہمارے اس سفر کو قبول فرمائے. اور یہ ہم آج مکہ مکرمہ میں کیا تاریخ ہے جی؟ 4 نومبر ہے. 4 نومبر سن 2023 بروز ہفتہ، اور دن کے 1 بجے ہم یہاں حرم مکہ مکرمہ میں یہ مجلس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر
اللہ ہماری تربیت کا اور تزکیہ کا انتظام فرمائے، تربیت کا اور تزکیہ کا اللہ انتظام فرمائے۔ اللہ ہماری تربیت فرما دے، اللہ ہمارا تزکیہ کر دے۔ اللہ یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں اللہ ان سب کو پاک کر دے۔ دیکھو نا، بہت بڑی ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں، بہت بڑی ذمہ داریاں ہمارے اوپر۔ خود اپنی اصلاح نجات کے لیے تو بہت ضروری ہے۔ اس وقت یہاں حفاظ علماء جن کو دین کی سمجھ ہے، صرف ہم اپنی ذات کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہمارے ساتھ پوری مخلوق چل رہی ہے، سمجھے نا۔ وہ سید طائفہ بغدادی راستے سے جا رہے تھے نا، تو ایک مجذوب کو دیکھا نا، اس کے آگے پھسلن پڑی تھی، کیچڑ تھا، گرنے کا خطرہ تھا، تو انہیں آواز دے کر کہا، اوے دیوانے ذرا خیال رکھنا، آگے پھسلن ہے، گر نہ جائے کہیں۔ وہ مجذوب الحال تھا، صاحب کشف تھا، اس نے پیچھے مڑ کے کہا نا، بغدادی اپنا خیال کرنا، میں گرا تو اکیلا گروں گا، تو گر گیا نا تو تیرے ساتھ شہر بغداد گر جائے گا سارا، تیرا گرنا اکیلا نہیں ہوگا نا۔ تو اب ہم نے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنا ہے نا، ہم ذمہ دار ہیں بہت بڑے۔ بچوں والی حرکتیں نہیں کرنی، بچوں والے کام نہیں کرنے، دنیا داروں والے کام نہیں کرنے، عام لوگوں والی حرکتیں نہیں کرنی، صدق کے دل سے اللہ سے معافیاں مانگنی ہیں، توبہ کرنی ہے اور امت میں کام کرنا ہے، تاکہ ہم خود بھی اور ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ بھی کم از کم وہ جہنم کے راستے سے بچ جائیں، جنت کے راستے پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری تربیت فرمائے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے، بری موت سے، برے انجام سے اللہ بچائے، خاتمہ اللہ ایمان پہ کرے، تزکیہ نفس و تصفیہ قلب کی اللہ دولت نصیب فرمائے۔ اللہ 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 فلسطین والوں کی اللہ مدد فرمائے، اللہ اسرائیل کو تباہ برباد فرمائے، اللہ امریکہ اور اس کے حواریوں کو تباہ برباد فرمائے، اللہ ساری ظالم قوتوں کو تباہ برباد فرمائے، اللہ جو مسلمانوں پہ چڑھ دوڑ رہے ہیں اللہ ان کو تباہ فرمائے، مجاہدین اسلام کی اللہ مدد فرمائے، مجاہدین اسلام کی اللہ مدد فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔